بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں یوٹیوب پر اپنے درسی ساتھی مفتی عبدالرحیم صاحب قاسمی بلند شہری کا امام اور علماء کے بارے میں ایک بیان دیکھ رہا تھا۔ اسی طرح فیس بک پر کچھ علماء نے مجھ سے علماء اور اماموں کی اہمیت کے بارے میں بتلانے کے لیے کہا۔ اسی طرح آج صبح جو مجھے سب سے پہلی خبر ملی کہ الہ آباد کے اندر ایک مسجد کے امام کا 4 دن پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ 4 دن تک ان کی لاش مسجد کے اندر سڑتی رہی۔ جب مسلمانوں کو ان کی سڑنے کی بدبو محسوس ہوئی تو انہوں نے ان کو مسجد سے نکالا، امام صاحب، اور کفن دفن جو بھی انہوں نے کیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے سوچنے والی بات ہے، یہ مسلمانوں کے منہ پر بہت زبردست تماچا ہے۔ حالانکہ میں اماموں کے اور علماء کے بارے میں جو باتیں آپ کو بتلاؤں گا، مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ پنچوں کی بات سر ماتھے، لیکن پتلانہ وہیں گرے گا، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر اماموں کی اور علماء کی اہمیت کو امام حرم آ کر بھی مسلمانوں کو سمجھا دیں گے تو بھی ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اماموں کے اور علماء کے بارے میں ان کے ذہنوں کے اندر جو بات بیٹھی ہوئی ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو کھرچ کر مٹایا نہیں جا سکتا۔ لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچاؤں۔ آپ مانو یا نہ مانو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میرا فرض ہے۔ ویسے بھی مسلمانوں کی ایک عادت ہے، اسے جانتے ہیں ہم بڑا اپنا دشمن، اسے جانتے ہیں ہم بڑا اپنا دشمن، ہمارے کرے عیب جو ہم پہ روشن، نصیحت سے نفرت ہے ناصح سے انبن، نصیحت سے نفرت ہے ناصح سے انبن، سمجھتے ہیں ہم رہنماؤں کو رہزن، یہی عیب ہے سب کو کھویا ہے جس نے، یہی عیب ہے سب کو کھویا ہے جس نے، ہمیں ناؤ بھر کر ڈبویا ہے جس نے۔ اماموں کے بارے میں اور علماء کے بارے میں اسلام کے مخالف لوگ، اسلام کے مخالف مسلمان، وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور علماء کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں، علماء کے خلاف بکواس کرتے ہیں، ایسے مسلمانوں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اور ویسے بھی آج کے زمانے میں اگر کوئی چیز، کوئی انسان سب سے سستا ہے اور سب سے گرا ہوا ہے تو وہ علماء کی ذات ہے، علماء کی قوم ہے۔ علماء ہی ایک ایسی برادری ہے جو سب سے زیادہ گری ہوئی ہے، جس کو آج کے مسلمان اپنے معاشرے کا سب سے گرا ہوا طبقہ مانتے ہیں۔ عالم آج کے زمانے میں سب سے سستا چاہیے، تنخواہ کے اعتبار سے سب سے سستا چاہیے، لیکن حافظ بھی ہو، مولوی بھی ہو، قاری بھی ہو، مفتی بھی ہو، اس کے اندر ساری کوالٹی ہونی چاہیے، لیکن تنخواہ وہی 5 یا 6 ہزار روپے۔ مدرسوں کے اندر اور مسجدوں کے اندر رہنے والے علماء کرام، ان کی تنخواہوں کے بارے میں اگر آپ بات کریں گے تو ان کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی سوچنے کی بات ہے مسلمانوں کے لیے۔ جو قوم اپنے علماء کا خون چوستی ہو وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ مسلمان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، علماء کے خلاف بدزبانی کر کے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ علماء پر کیا جاتا ہے۔ مولوی اگر امام ہے، مولوی اگر کسی مسجد کے اندر نماز پڑھاتا ہے تو پھر تو اس سے سستا کوئی ہے ہی نہیں۔ جو چاہے 2-4 باتیں سنا دے، جو چاہے اس کے بارے میں اس کے منہ پر جو چاہے وہ بول دے۔ مولوی اگر رشوت کے خلاف بولے تو سرکاری افسران ناراض، مولوی اگر نماز کے بارے میں بولے تو جمعہ کے نمازی ناراض۔
اگر نماز جلدی پڑھا دے تو دیر کے نمازی ناراض، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کو کہیں باہر جانا ہوگا اس لیے جلدی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اگر مولوی دیر سے نماز پڑھائے تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ان کو تو کوئی کام ہے ہی نہیں، ان کو تو اپنی نماز پڑھانی ہے۔ مولوی اگر سیاست میں کود جائے تو کہتے ہیں کہ مولوی کا سیاست سے کیا تعلق، اگر کسی پارٹی کے بارے میں بولے تو کہتے ہیں کہ رشوت لے لی ہوگی، اور اگر سیاست سے الگ ہٹ جائے تو کہتے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک۔ یعنی ہر بات پر علماء پر اعتراض، شرابیوں کے خلاف بولے تو شرابی ناراض، جواریوں کے خلاف بولے تو جواری ناراض، جس کے خلاف مولوی اور عالم بولے، امام جس کے خلاف بولے وہی ناراض۔ یہ اس قوم کی حقیقت ہے، یہ مسلمانوں کی حیثیت ہے علماء کے بارے میں۔ مسلمان اپنے علماء کو اور اپنے اماموں کو اتنا اونچا درجہ دیتے ہیں کہ ان کو اپنے معاشرے کا سب سے گرا ہوا انسان سمجھتے ہیں۔ آج کے لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے علماء کا پورا خیال رکھیں، اپنے علماء کے بارے میں جانکاری لیتے رہیں، اپنے علماء کا احترام کریں، ان کا پورا خیال رکھیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ورنہ قیامت کے دن ہمیں اس کے بارے میں جواب دینا بھاری ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اب بھی اس چیز کو محسوس نہیں کیا، اگر اب بھی ہم نے علماء کے بارے میں اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا، تو پھر قیامت کے دن ہمارے سامنے پچھتانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔